بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عربی گرامر کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھیں گے۔ تو عربی گرامر میں ہم جو ابتدا کر رہے ہیں وہ حروف تہجی سے کر رہے ہیں۔ حروف تہجی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کے جو بنیادی حروف ہیں، ظاہر بات ہے کہ زبان جو ہوتی ہے گفتگو وہ الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، اور الفاظ جو ہیں وہ حروف سے بنتے ہیں۔ تو ہر زبان کے کچھ بنیادی حروف ہوتے ہیں، جس طرح انگلش کے ہم الفابیٹس کہتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف، اسی طرح اردو کے الف بے پے تے ٹے سے۔ تو ادھر بھی یعنی کہ یہ جو عربی کے بنیادی حروف ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف ہجا بھی کہتے ہیں، اور حروف مبانی بھی کہتے ہیں، یعنی جو بھی بنیادی حروف ہیں، اور اردو کو جو ہیں ان کے حروف تہجی کہتے ہیں ہم۔ اچھا، اسی طرح جو عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد ہے وہ 29 بھی بتائی جاتی ہے اور 28 بھی بتائی جاتی ہے۔ 29 اور 28 میں فرق یہ ہے کہ بعض جو علماء ہیں وہ الف کو اور حمزہ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، کہ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش لگ جائے تو وہی حمزہ ہوتا ہے، لہذا حمزہ کو وہ علیحدہ سے شمار نہیں کرتے، تو جس کی بنا پر پھر یہ 28 حروف بن جاتے ہیں کہ الف اور حمزہ کو اگر ہم ایک ہی شمار کریں تو یہ جو اردو کا اور عربی کا فرق ہے ان کی ادائیگی میں، کہ عربی کے جو حروف تہجی ہم پڑھتے ہیں وہ الف با تا سا جیم ہا خا ایسے پڑھتے ہیں، اور اردو کے جو پڑھے جاتے ہیں وہ الف بے پے تے ٹے فے جیم ہے خے ایسے پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرق آ جاتا ہے طا اور ضوا میں، ادھر ہم توئیں زوئیں پڑھتے ہیں اور ادھر پڑھا جاتا ہے طا اور ضوا۔ اور اسی طرح مخارج کا تو فرق خیر اردو اور عربی دونوں میں ہی ہے، تو دونوں میں ہی ان الفاظ کو جو ہے ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ٹوٹل حروف جو ہیں یہ ابھی ایک دفعہ بول دیتے ہیں ہم، تاکہ جو یاد کرنا چاہیں وہ یاد بھی کر لیں۔ الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اردو میں ہم چھوٹی یا اور بڑی یا کہتے ہیں، عربی میں صرف یا ہی کہیں گے۔ تو یہ ہیں حروف، لکھ بھی دیں ان کو، لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو تقریباً سب کو آتے ہیں۔ اچھا، اب ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لفظ بھی کسی چیز کا نام ہوگا نا، کسی چیز کے نام کو ہم کہتے ہیں اسم، تو جو الف لام ہے نا وہ اسم کے شروع میں آتا ہے۔ لفظ کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں بعد میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے جو کسی چیز کا نام ہو، ایک کو کہتے ہیں ہم کہ یہ فعل ہے، فعل جس لفظ میں زمانے کا مفہوم جو وہ پایا جائے، کہ کوئی کام ہوا ہو پچھلے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں یا آنے والے میں، یا اس لفظ میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہو، یہ سارا فعل بن جائے گا۔ اور تیسری قسم بناتے ہیں ہم حرف کی، کہ وہ پورا لفظ نہیں ہوتا لیکن بالکل وہ حرف بھی نہیں ہوتا، تو یہ 3 قسمیں ہم لفظ کی بناتے ہیں۔ تو پہلی قسم جو ہم نے سنی ہے نا اسم یعنی کسی چیز کا نام، تو عربی زبان میں جو نام ہے نا کسی چیز کا اس کے شروع میں عام طور پہ الف لام بھی آ جاتا ہے، اور یہ اسم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یا کہیں پر بھی عربی زبان جہاں پہ لکھی ہوئی ہو، جس اسم کے شروع میں جس لفظ کے شروع میں الف لام آیا ہوگا اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کسی چیز کا نام ہے، وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم وہ نام پڑھتے ہیں نا تو عام طور پہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا 2 الفاظ پڑھے جو الف لام کے ساتھ ہے، ایک لفظ ہے الصراط اور ایک پڑھا ہم نے المستقیم، الصراط المستقیم۔ اچھا، لفظ پورا یہاں سے ہے صراط، یہ کہتے ہیں راستے کو، یہ کس چیز کا نام ہے نا صراط۔ اچھا، اس کے شروع میں الف لام لگا کر ہم نے پڑھا تو کیا بنا الصراط،
مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، الف لام شروع میں لگایا تو کیا پڑا؟ المستقیم۔ دونوں میں فرق کیا آ رہا ہے کہ الصراط اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، لیکن وہاں پہ ہم لام کی آواز ظاہر نہیں کر رہے، بلکہ الف کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ صاد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ الصراط ہے نا، لیکن الصراط ہم نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ الصراط پڑھتے ہیں، الف کو صاد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ المستقیم میں لام کو پڑھا جا رہا ہے، اس میں الف کو ہم میم کے ساتھ نہیں جوڑ رہے۔ یہ کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کا۔ جو ابھی ہم نے 28 حروف تہجی پڑھے، ان میں سے 14 حروف ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف قمریہ، اور باقی 14 ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف شمسیہ۔ تو ایک قانون یاد رکھیں کہ جو بھی نام حروف قمریہ سے شروع ہو اور اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو وہ لام جو ہے وہ لکھا بھی جاتا ہے اور بولا بھی جاتا ہے، اس کی آواز ظاہر ہوگی۔ اچھا، کوئی بھی نام جو حروف شمسیہ سے شروع ہو اور اس کے شروع میں الف لام لگا دیں، وہ لام لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، بولنے میں نہیں آتا، وہاں پہ وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ حروف قمریہ جو ہم نے 14 پڑھے، وہ ایک ایک کر کے اگر ہم بولیں تو یاد نہیں رہیں گے، ان کے لیے ایک جملہ بنایا ہے پھر نا، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کا بنایا ہوا ہے کہ وہ جملہ یہ ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے۔ کیا جملہ ہے جی؟ حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ 14 حروف آ گئے اس میں، حق، ہا نمبر 1، ہا نمبر 2، قاف قرآن والا نمبر 3، کاف کتاب والا نمبر 4، الف نمبر 5، خا نمبر 6، واو اور نمبر 7، فا، پھر عین۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 8 ہو گئے۔ 9واں جیم، با، غین، میم، ہا اور یا۔ کتنے ہو گئے جی؟ یہ 14 ہو گئے۔ تو ان کا ایک جملہ بنا لیا کہ جو بھی اسم ان حروف میں سے کسی حرف کے ساتھ شروع ہوگا، پھر اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو وہ لام لکھنے میں بھی آئے گا اور پڑھنے میں بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا لفظ آپ بولیں جو مثلا ہا سے شروع ہوتا ہو، ہا سے، مثلا اللہ کے ناموں میں سے حق ہے، اگر ہم اس کے شروع میں الف لام لگائیں تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ الحق۔ قاف ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے قدیر، قاف سے شروع ہوتا ہے نا، الف لام لگائیں تو القدیر، لام لکھنے میں بھی آیا، پڑھنے میں بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو شارٹ کر کے ایک مثال سے سمجھیں ہم کہ چاند کو عربی زبان میں کہتے ہیں قمر، چاند کو کہتے ہیں قمر، اس کے شروع میں الف لام لگائیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ القمر۔ سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس، اس کے شروع میں الف لام لگائیں تو کیا پڑھیں گے؟ الشمس۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لام نہیں بولا گیا۔ تو اسی مناسبت سے یعنی کہ ان کو حروف شمسیہ کہا گیا جن کے شروع میں لام بولا نہیں جاتا، کیونکہ شمس میں بھی لام نہیں بولا گیا نا جی، اور دوسروں کو کیا کہا گیا؟ قمریہ کہا گیا، کیونکہ جیسے القمر میں لام بولا جا رہا ہے ویسے ان حروف میں بھی لام جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم وہ حروف لکھتے ہیں کہ جو قمریہ ہیں، اور ان سے جو لفظ شروع ہوگا اس کے شروع میں پھر الف لام آئے گا تو وہ لام لکھنے میں پڑھنے میں دونوں طرح آئے گا۔ یہ جملہ یہ ہے جی حروف قمری۔ حروف ہجا، حروف تہجی کے 2 نام ہیں جی عربی میں، کون کون سے؟ نمبر 1 حروف تہجی کے، ایک کو کہتے ہیں حروف ہجا اور دوسرا نام ہے حروف مبانی، ان کو کہا جاتا ہے حروف مبانی۔ یہ بنا سے ہے، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، مبانی کا مطلب بنیادی حروف۔ تعداد کتنی ہے جی؟ تعداد ہے 28 یا 29۔ یہ فرق کیوں آیا کہ الف اور حمزہ کو اگر ہم ایک شمار کریں تو کتنی بنے گی؟ الف اور حمزہ اگر ایک شمار کریں، ایک شمار کریں تو کتنی بن جائے گی جی؟ 28۔ کیونکہ یعنی کہ تجوید میں یہ آتا ہے کہ الف کے اوپر اگر زبر زیر یا پیش لگا دیں ہم، زبر زیر یا پیش،
تو پھر اس کو الف نہیں پڑھا جاتا، پھر اسی کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں. یعنی الف کے اوپر زبر زیر یا پیش لگی ہو، اگر اس کو کوئی یہ پڑھے نا الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، تو یہ اس کی غلطی ہے. بلکہ جب زبر زیر پیش لگی تو اس کو الف نہیں پڑھنا، اب ہم حمزہ پڑھیں گے. ہم کہیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ٹھیک ہے جی. تو یہ فرق ایک کیا ہے الف اور یعنی کہ حمزہ میں. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ حروف تہجی کی دو اقسام ہیں، یا حروف ہجا کی کتنی اقسام ہیں؟ حروف ہجا کی اقسام. یہ کس لحاظ سے ہیں؟ لام کے پڑھے جانے اور نہ پڑھے جانے کے لحاظ سے. یہ ساتھ نوٹ رکھنا ہے. حروف ہجا کی اقسام کس لحاظ سے؟ لام کے پڑھے جانے اور نہ پڑھے جانے کے لحاظ سے. یہ بات ابھی ہم سن چکے ہیں کہ یہ لام کا کیا سین ہے. ادھر لام کا سین یہ ہے کہ اسم جو بھی ہوتے ہیں نا ان کے شروع میں ہم الف لام بعض اوقات لگا دیتے ہیں. تو اس لام کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس لحاظ سے ہم نے حروف ہجا کی دو اقسام بنائی. کون کون سی جی؟ نمبر 1 حروف قمریہ، کتنی تعداد ہے جی ان کی؟ 14. نمبر 2 حروف شمسیہ، باقی جو رہ گئے وہ 14 اور 14 یہ 28 ہو گئے. ہم نے صرف حروف قمریہ کا ایک جملہ بنا لیا، اس کو یاد رکھ لیں ہم کہ ان حروف میں سے کسی حرف کے ساتھ جو اسم شروع ہو پھر اس کے شروع میں کیا لگا دیں؟ ہم الف لام لگا دیں تو وہ لام لکھا پڑھا دونوں ہو جائے گا. وہ جملہ کیا ہے جی؟ حق کا خوف عجب غم ہے. ابھی ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ہم لیں جو ہا سے شروع ہوتا ہو. مثلا حق ہی ہے، حق. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ حق ہے. اس کے شروع میں اللہ کے جتنے نام ہیں شروع میں الف لام لگتا ہی ہے ان کے. تو جب ہم الف لام لگا کر پڑھیں گے حق کو تو کیا پڑھیں گے؟ حق کو کیا پڑھیں گے جی؟ الحق. الحق لام پڑھا بھی، لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا. دوسرا کیا ہے جی؟ قاف. قاف سے اللہ کا کوئی نام شروع ہوتا ہے؟ قدیر. قدیر شروع میں الف لام لگائیں، القدیر. القدیر پڑھا گیا جی، لام لکھا بھی جائے گا. چھوٹے کاف سے شروع ہوتا ہوں، کاف کتاب والے سے، کبیر. ٹھیک ہے، کبیر. شروع میں الف لام لگائیں، پڑھا جائے گا لام، الکبیر. الف سے شروع ہوتا ہو اللہ کا نام ہی، اول. ٹھیک ہے جی، اول. شروع میں الف لام لگائیں، الاول. پڑھتے ہیں نا جی. اچھا، اس کے بعد کیا آ گیا جی؟ خا. خا سے شروع ہوتا ہوں، خالق. ویری گڈ، خالق. الف لام لگائیں، الخالق. ہاں جی، آگے واو سے شروع ہوتا ہوں، ودود. ودود. ہاں جی، الودود. ٹھیک ہے جی. فا سے شروع ہوتا ہوں، ہاں جی، غفور. فا سے شروع ہوتا ہے کیا؟ فا سے کوئی شروع ہوتا ہو نام اللہ تعالیٰ کا؟ چلے قرآن مجید کا کبھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. قرآن مجید کا ایک نام ہے فرقان. فرقان. تو ہم اس کے شروع میں کیا رکھتے ہیں؟ فرقان، الفرقان. یہ مثالیں ہیں جی کچھ. فا تک میں نے کر دی ہیں. یہ عین جیم با غین میم ہا اور یا، یہ آپ نے تلاش کرنی ہے خود. ہاں، العلم ہے یا جو بھی آپ تلاش کریں. 3 مثالیں ہم دیکھتے ہیں حروف شمسیہ کی. حروف شمسیہ میں یعنی ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ حروف شمسیہ ہیں. مثال کے طور پر ہم شین لیتے ہیں. شین. شین سے کوئی نام شروع ہوتا ہو، کوئی بھی نام. شفا لکھ دیں ہم. مثال کے طور پر شین سے شروع ہوتا ہے شفا. اب اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے ہم تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الشفا پڑھیں گے. جو الشفا پڑھے گا وہ غلطی پر ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ نام جو ہے شین سے شروع ہو رہا ہے اور شین حروف شمسیہ میں سے ہے. جب اس کے شروع میں لام آتا ہے تو یہ پڑھا نہیں جاتا.
بلکہ اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو شد دے دیتے ہیں، یہ الشفا بن جاتا ہے۔ ہاں الشفا ہے، وہ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہے نا، الشفا نہیں ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لکھا ایسے ہی جائے گا، اب دیکھیں نا لکھا ایسے جائے گا، یہ لکھا ایسے ہی جائے گا، پڑھا الشفا جائے گا، یہ دیکھ بولنا نہیں ہے، لکھا بالکل ایسے جائے گا۔ ابھی ہم نے کہا نا کہ یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اے ایل ہی آئے گا ادھر، لیکن جب اس کی ہم ادائیگی کریں گے تو وہ لام کو سائلنٹ کر دیں گے، یہ چیز ہوگی۔ اچھا پھر ہم نے ایک مثال لی تھی کہ ان دونوں کو یاد کرنے، حروف قمریہ کو یاد کرنے کے لیے مثال آپ ذہن میں رکھیں القمر، اور شمسیہ کو یاد رکھنے کے لیے الشمس۔ اسی طرح ایک ہم نے تھوڑا سا بات پڑھی تھی کہ جیسے لام کو سمجھ لیں کہ یہ ستارہ ہے، لام ٹھیک ہے، قمر کا معنی چاند، شمس کا معنی سورج۔ جب قمر ہو تو ستارے نظر آ جاتے ہیں نا یا نہیں آتے؟ تو ادھر لام نظر بھی آئے گا، مطلب بولا جائے گا۔ جب شمس ہو تو ستارے نظر آتے ہیں، نہیں آتے، تو لہذا ادھر لام نہیں بولا ہے، بولا نہیں جائے گا، اگرچہ ہوتے ہیں آسمان پر ستارے تو ہوتے ہیں نا جی، سورج ہو بھی تو نظر نہیں آتے۔ یہ ایک یاد رکھنے کی ایک ٹرک ہے۔ بہرحال یہ الفاظ پڑھنے سے مثلا ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ادائیگی اس کی بڑی بالکل زبردست کر لیں گے۔ مثلا اگر ہمیں اس اصول کا پتہ ہے تو پھر ہم الصراط کو الصراط نہیں بلکہ کیا پڑھیں گے، الصراط پڑھیں گے، کیونکہ صاد یہ حروف شمسیہ کے گروپ کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ المستقیم ہو گیا، اسی طرح اور الغیب ہو گیا، یہ والے الفاظ جو ہیں وہ ہم پڑھنے میں یہ غلطی سے بچ جائیں گے۔ ایک اور پہچان کا یہ نہیں ہوگی کہ جہاں پہ لام نہیں پڑھا جاتا وہاں پہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ ہاں وہ تو ایک بعض اوقات حرکت یعنی کہ نہیں لکھی ہوتی، تو یہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ اگر شد وغیرہ لگی نہیں پڑھا جانا، جو اس سے اگلا لفظ اگلا حرف جو بھی ہے اس پہ شد ہوگی، ہاں شد ہوگی، جہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا وہاں پہ شد ہوگا، الف نے اس کے ساتھ ہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے ہاں میں۔ بعض اوقات وہ نہیں بھی لکھتے جو غلطی کرنے والے، تو یہ ایک ٹرک ہے، ویسے یاد رکھنے والی ہے چیز، بہترین ہے، قانون یہ ہے جو بھی ہم نے سنا۔ جہاں پہ سمجھ نہ آ رہی ہو وہاں پہ پھر بندہ اس ڈیٹیل اس سے کلیئر کر سکتا۔ ہاں جی، بہرحال یہ جملہ یاد رکھیں اگر ہم، تو انشاءاللہ یہ ہم سے بہت ساری باتیں حل ہو جائیں گی۔ یہ بیسک اب ہم آگے ہم گرامر باقاعدہ طور پر شروع کر رہے ہیں، یہ ہماری ابتدا ہوگی، کیونکہ کسی بھی زبان کی ابتدا جو ہے وہ جو ہے الفاظ کے ساتھ ہے، الفاظ حروف سے بنتے ہیں، حروف کا پورا ایک چارٹ ہوتا ہے، تو عربی زبان میں یہ حروف ہیں، اس سے آگے ہی ساری بات چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا لیکچر ہمارا آج یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔